آج کل سردی کی وجہ سے اکثر خواتین جینز کی پینٹ پہنتی ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ ہماری خواتین کا لباس آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، وہی ویسٹرن ڈریس بنتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خواتین اوپر سے عبایا ہوتی ہے، نیچے سے پینٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کلچر آہستہ آہستہ یہاں کا بھی چینج ہو رہا ہے۔ تو بھائی سردی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے، کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا نا۔ پہلے خواتین سردی سے کیسے بچا کرتی تھیں؟ تو وہی طریقہ آج بھی اختیار کر لیں، کیوں اپنے لباس کو آہستہ آہستہ چینج کر رہی ہیں؟ تو اسلام نے عورت کو حیا سکھائی ہے۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل بتاؤ کہ کہیں لکھا ہو کہ عورت کے لیے پینٹ پہننا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے جو بیان کیے ہیں، ان ضابطوں کی روح میں دیکھا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواتین کا بائک پر مردوں کی طرح بیٹھنا۔ اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ بعض لوگوں نے حدیثوں کے حوالے دیے کہ بھئی اونٹ پہ بھی تو صحابیات بیٹھا کرتی تھی۔ بھئی اونٹ کو آپ موٹر سائیکل پہ قیاس کر رہے ہیں، اونٹ پہ تو ایسے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے بائک پہ بیٹھتی ہیں۔ ممکن ہے کیا؟ اور حیا کا تعلق عرف سے ہے، عرف سے۔ حیا جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبارٹری میں ایکسپلین کیا جائے گا یا کوئی سائنسدان اس کو بتائے گا۔ حیا کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں، تو بھئی ہم وہاں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھے جیسے خواتین شہروں میں بائکوں میں بیٹھتی ہیں، جس میں حیا زیادہ ہے، حیا کا عنصر۔ اور جہاں بھی حیا کا عنصر زیادہ ہوگا، شریعت عورت کی حیا کو پسند کرتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے۔ کوئی بھی کام جو حیا کے خلاف ہوگا، شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ اب یہ حیا کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے بیٹھنا، یہ تو آپ کا اگر ذوق صحیح ہے، آپ خود حیا پر ہیں ابھی، تو آپ کی نیچر خود فیصلہ کرے گی کہ بھئی خواتین کے لیے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا، اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہے۔ بعض لوگ بڑے شور و شور سے کلپ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ویسے بیٹھے اس میں کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بٹھا رہے ویسے؟ آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اس طرح بٹھاتے ہوئے نا، تو آپ کو بھی تو اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو ہے وہ۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو حیا کے مطابق ہے اس کے کرنے میں نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے پہلے جان کی حفاظت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، ایسی بیماری ہے جو بتانا حیا کے خلاف ہے، اب آپ ڈاکٹر کو بتا نہیں رہے کہ جی شرم آ رہی ہے، تو پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے آپ تو، یا اس کا علاج ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر خواتین کا اس طرح بیٹھنے میں، جس طرح حیا، جس میں حیا زیادہ ہے، دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنے میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، بائک میں پہیے میں کوئی دوپٹہ یا برقع یا چادر پھنسنے کا خطرہ ہے، پھر اسی طرح بیٹھ جائیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر وہ لپٹ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے اپنے لباس کو، تو ہمیشہ سے جب سے بائکیں ایجاد ہوئی ہیں اب تک مسلمان عورتیں اسی طرح بیٹھتی آ رہی ہیں۔ جو حادثات ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ تو بھائی حیا کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، جو چیزیں بھی حیا سے جن کا تعلق ہے۔ باقی لبرل انٹیاں تو ان چیزوں سے کو ناپسند کرتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری مرضی، ہم ایسے بیٹھے ہم ویسے بیٹھے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تھوڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہم سے تو کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو بتا رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی بیٹھیں۔ تکلیف کا تعلق تو جب ہوتا ہے جب یوں بیٹھی بھی ہوتی ہے، ہم اس کو گن پوائنٹ میں یوں بٹھاتے، آپ کی مرضی۔ ہم سے اکارڈنگ ٹو اسلام کسی نے پوچھا ہے تو ہم بتائیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہے اسلام اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح جینز کی پینٹیں وغیرہ کا خواتین میں رواج بڑھ رہا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، وہ تو جو مرضی پہنے، لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو پھر یہ لباس اور آسان لفظ کر کے کہہ دیتا ہوں، ہلکا کر کے، کہ حیا کے تقاضوں کے پورے مطابق نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بے حیائی ہے، اور ہلکا کر دیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسلام عورت سے جس قسم کی حیا کا مطالبہ کرتا ہے اس معیار پہ بہرحال یہ لباس پورا نہیں اترتا۔ چست کپڑے عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفانی لم ارہما، دو میری امت میں گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرتی کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے وہ دو فریق، ایک تو ظالم حکمران اور دوسرا آپ نے فرمایا کاسیاتن عاریاتن،
وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی اس کے باوجود اللہ کے ہاں برہنہ شمار ہوں گی، بے لباس شمار ہوں گی۔ کیوں بھائی؟ لباس جب پہنی ہوئی ہے تو بے لباس کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لباس ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ تو علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ دو چیزیں اگر لباس میں ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بے لباس۔ ایک چست اتنا ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار پورا واضح نظر آتا ہو، اتنا ٹائٹ، اور ایک اتنا باریک ہو کہ اسکن نظر آتی ہو، کھال نظر آتی ہو۔ یہ جو ٹائٹس پہن رہی ہیں لڑکیاں، خواتین پہن رہی ہیں، اس کو تو پورے جسم کا، اس کو تو فیشن بنا دیا جی۔ تو عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ تو اب آخرت پر اگر ایمان ہے تو بات سمجھ میں آئے گی، آخرت کو آپ نہیں مانتے تو بھائی آپ جیسا مرضی، جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے اپنے لباس کے بارے میں، تو جو مرضی مان لو پھر آپ۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو ہمیں لباس میں ان پابندیوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو پابندیاں اللہ اس کے رسول نے لگائی ہیں۔ اب دیکھو، مرد کے لیے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان قمیض پہننے میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی، مرد بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک اس جگہ کو چھپانا پڑے گا آپ کو۔ یہ اللہ میاں نے پابندی لگائی نا۔ گورے تو نیکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں میں بھی دیکھا ہے جو بڑا ذرا ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں، چڈی وڈی میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے، کیا ہے یہ ٹینشن مینشن۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ کو آخرت میں جواب نہیں دینا، ہم نے جواب دینا ہے، تو ہمیں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جتنی بھی گرمی لگے، ناف سے لے کے آپ گھٹنے تک کا ایریا آپ کو چھپانا ضروری ہے۔ تو اسی طرح عورت پہ بھی اللہ نے ایک پابندیاں لگائی ہیں لباس کے بارے میں، تو عورت کو بھی ان پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ابھی میں گیا ہوں وہاں یورپ میں، کتنی شدید سردی تھی، وہاں تو مائنس میں ٹیمپریچر ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پینٹ شرٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ہم تو شلوار قمیض میں گھومے وہاں پہ، ہمارا تو گزارا ہو رہا تھا۔ مردوں کے لیے پینٹ شرٹ پہننا حرام نہیں ہے، مردوں کے لباسوں کی الگ احکام ہے، عورت کے لیے الگ احکام ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سردی کی وجہ سے پینٹ شرٹ اس کا کوئی کانسیپٹ بھی، آپ وہ پہن لیں، انر پہن لیں آپ، اور اندر آپ وہ پہن لیں، ہائی نیک پہن لیں، بہت ہوتی ہے، اور جیکٹ پہن لیں آپ تو اندر پہن لیں۔ تو خواتین بھی اگر کوئی سردی زیادہ لگ رہی ہے، اوپر شلوار پہن لیں، اندر کوئی انر پہن لیں، وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے پینٹ ہی پہننا کیوں ضروری ہے؟ اور اگر پینٹ پہننی بھی ہے کسی خاتون نے تو پھر اوپر کی جو لباس ہے نا وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، وہ نیچے تک آئے، شرٹ نہ ہو پھر اوپر۔ جیسے بعض دفعہ انسان انر پہن لیتا ہے یا کوئی ٹائٹ پہن لیا، اس کے اوپر پھر کرتا، خاتون جو ہے نا وہ پھر کرتا ایسا پہنی ہوئی ہوں کہ وہ کرتا کور کر رہا ہو اس کو، پھر گنجائش ہے اس میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پینٹ پہننے کے بعد پھر شرٹ نہ ہو، بلکہ اس کے بعد کیا ہو، کوئی ایسا کرتا ہو جو نیچے تک آ رہا ہو، تاکہ وہ جو جسم کے جو ہے وہ چھپ جائے، مقصد تو چھپانا ہے نا۔ مرغابی کا بندوق سے شکار کرنا ہمارے ہاں مرغابیوں کا شکار کرتے ہوئے بندوق سے جب فائر کرتے ہیں تو ان کو گولیاں لگتی ہیں، اس کے بعد ان کو تالاب سے نکالتے ہوئے تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ تک وہ بالکل سرد ہو جاتے ہیں، اور اس دوران ذبح خون بھی نہیں نکلتا۔ تو کیا ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ محمد سمیع اللہ چترال سے۔ سمیع اللہ بھائی، جو صحیح بات ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ گولی کا اس سے اگر آپ نے شکار کیا، بے شک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیا ہو، تو جانور حلال نہیں ہوتا جب تک اس کو ذبح نہ کر دیا جائے۔ تو اس لیے اگر وہ پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا اور اس میں ذرا بھی زندگی کے آثار باقی نہیں ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا، چاہے ذبح کر بھی دیں، کیونکہ مرنے کے بعد ذبح کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو مرغابی کا شکار کیا اور اس کو جب پکڑا تو اس میں کچھ نہ کچھ سانس باقی ہو تو ذبح کر دیں تو پھر وہ حلال ہو جائے گا، ادروائز وہ حلال نہیں ہوگا یا ہوگی۔ جانور زندہ نہ رہتے ہوں تو کیا کریں؟ ہمارے گھر والوں کے پیچھے کوئی بکری نہیں جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ میرے گھر والے جب بھی بکریاں پال لیتے ہیں وہ ساری فوت ہو جاتی ہیں۔ بھائی بکریوں کے لیے فوت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بکریاں مر جاتی ہیں۔ فوت تو بڑا ایک عزت والا لفظ ہے نا، انسان فوت ہوتے ہیں، انتقال ہوتا ہے۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا ہماری بکری کا انتقال ہو جاتا ہے یا ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ اچھا خیر، کہہ رہے ہیں پورے گھر میں صرف میری بکریاں صحیح سالم رہتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسد اسلم ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بس وہ بکریوں کی کیئر نہیں کرتے ہوں گے، پہلے سے بیمار بکریاں لیتے ہوں گے۔ تو آپ ایسا کریں، آپ کی بکریاں چونکہ صحیح سالم رہتی ہیں تو آپ
گھر والوں کو بولا کریں کہ بکریاں مجھے دے دیا کرو، دل میں نیت کرو کہ نہیں دی، کیونکہ تجربے سے ثابت ہو رہا ہے جس بکری کی آپ کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے. تو بس یہ نسبت کا فرق معلوم ہوتا ہے، اور تو کوئی سائنٹیفک وجہ تو نہ روحانی وجہ ہے اس کی کوئی، نہ کوئی سائنٹیفک وجہ ہے، تو وہم ہے آپ کو. تو ان سے کہیں بکریوں کی حفاظت کریں، انشاءاللہ نہیں مریں گی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بکریوں کی حفاظت فرمائے. لنڈے کے کپڑے خریدنا، لنڈے کے کپڑے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ شاہد اختر: بالکل جائز ہے، دھو کے استعمال کیا کریں، بہتر یہی ہے. تو باقی یہ کہ اگر یہ تو سارے آج کل لنڈے پہ ہی چل رہے ہیں، نام لگایا ہوا ہوتا ہے، طارق روڈ سے خریدا ہے اور ڈیفینس سے خریدا ہے. وہ شعر اسی کے لیے تو بنا ہے، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو ہر آدمی لنڈا بازار جاتا ہے بھائی. 5 سال بعد گھر بیچنے کا ارادہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم. اگر میں اس نیت سے گھر خریدوں کہ 5 سال تک اسے کرائے پر دوں گا پھر اس کو بیچ دوں گا تو کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی اور کس طرح دینی ہوگی؟ شاہد محمود UK سے: جی ہاں، کیونکہ خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں 5 سال بعد اسے بیچوں گا، اور یہ نیت ابھی تک باقی ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. کیسے دینی ہوگی؟ زکوٰۃ کی اس گھر کی مارکیٹ ویلیو لگائیں کہ ابھی میں یہ بیچتا ہوں تو کتنے کا بکے گا، اس ویلیو کا 2.5% دے دیے گا زکوٰۃ. جب زکوٰۃ کی تاریخ آتی ہے نا، جس تاریخ پہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس تاریخ پر اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں. بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا کیسا ہے؟ ضروری ہے؟ پولیو کے قطرے یہ پوچھنا مفتیوں سے کہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا سوال ہے. جو سوال لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتیوں سے. پھر یہاں وہی سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ یہودی لوگ پلا رہے ہیں، ایجنٹ ہیں، تو ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے. ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا نا کہ یہ پولیو کے قطرے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا، پھر بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ اس کو ہمارے ہاں ٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں ہے لیب میں. اس کا جواب بھی ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں ہیں. تو یہ میں نے بہت اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں، شروع میں ہمیں بھی نہیں معلومات تھیں، لیکن جب ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر، جہاں ویکسین بنتی ہیں امریکہ میں، جاپان میں، وہاں کے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے تحقیقات کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے. اور انڈیا، افغانستان، پاکستان اور شاید انڈیا کے بھی بہت سے علاقے ہیں، وہ جن ملکوں میں یہ ویکسین نہیں پلائی جاتی ان میں ابھی تک پولیو کی بیماری ہے. لوگ پھر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے کب سے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمیں فری پھوکٹ میں پلا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو. بھائی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اپنے خیر خواہ ہیں. انہیں پتا ہے کہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض زندہ رہ گیا نا تو یہ بیماری دنیا میں دوبارہ سے پھیلے گی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جڑ سے ختم کر دو اس کو. جیسے یہ جو پہلے ہوتا تھا نا، چہرے پہ چیچک کے داغ نکلتے تھے، چیچک کے دانے پہلے نکلتے تھے نا، ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سے لوگ دیکھے تھے ان کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے سب کو ویکسین لگا کے جڑ سے اس بیماری کا دنیا سے الحمدللہ خاتمہ کر دیا. اب پولیو کا بھی یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں. مذہبی لوگ بھی اپنا تماشا دنیا میں کیوں بنوا رہے ہو بھائی؟ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم مت ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسو، تم فتوا دو طلاق ہو گئی ہے، وراثت ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، حج کیسے کیا جائے گا، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے احکام، تمیز. واٹ از دا ڈیفینیشن آف تمیز؟ تمیز کیا چیز ہوتی ہے، تہذیب کیا چیز ہوتی ہے، طہارت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا حقوق ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ مذہب کا ٹاپک یہ ہے تو اس کے حد تک رہنا چاہیے. ہاں اگر پولیو میں کوئی ایسی حرام اجزاء شامل ہیں اس پہ بحث مفتیوں سے کی جا سکتی ہے، حضرت یہ حلال ہے حرام ہے. تو باقی یہ کہ یہ جو ویکسین ہے یا جو بھی میڈیسن ہے وہ سارا ڈاکٹروں کا کام ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مذہبی طبقے کا نہیں ہے، ہر شخص ہمارے ہاں دوسرے کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. حکیموں سے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرو، چند حکیموں کو چھوڑ کے سارے حکیم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. تم نے MBBS کیا ہے جو تمہیں پتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں؟ ایک حکیم نے کہا پیناڈول کے اتنے سخت سائیڈ افیکٹ ہیں کہ 5 سال تک باڈی میں اس کے سائیڈ افیکٹ رہتے ہیں.
یار تم پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں, پھینک لو. اور اتنے مضبوط سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کے اتنے 5 سال تک رہیں گے. کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا کیا ہے, کمبختو یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے جو پیناڈول کا تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اور حکیم جس نے پیناڈول کی سپیلنگ نہیں آتی اس کو پتا چل گیا پہلے سے. سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے, بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے. ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں. حکیم کے بارے ابے حکیم کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بس کرو, بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے, ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو, حکیم نے کر دیا علاج, میں خود بھگتا ہوا ہوں. یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر, میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ. پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ, گلے کا مسئلہ ہوا, سارے ڈاکٹر حکیم وہ ہومیوپیتھک تھک گیا, ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں فٹ فاٹ کر دیا مجھے. تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے, حکمت کا جو علم ہے نا اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے, تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں, بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں, وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے. گورے بھی آئے حکیموں سے. ابھی حیدرآباد میں ایک حکیم ہے, تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں, امید ہے, بڑی عمر تھی ان کی. تو ان کا کیا تھا, ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے, ان کے دادا حکیم تھے, انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا. ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں, جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی, اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, وہ علاج کرا کر آگے تھک گیا, نہیں ٹھیک ہوا. تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہے نا, ان کے دادا کے پاس آیا, وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا. وہ بڑا خوش ہوا, تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے. انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے, ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی میں نے ٹھیک کیا ہے, بس. اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس پہ. وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے. تو لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر, بھائی وہ دادا کا کام تھا ان کے دادا نے کیا تھا. تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا, کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا, حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں, کوئی غلط معجون کھلاتی میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا, ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے. تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب, تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو. باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے, کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو, جو سپیریئر ہے وہ کون ہے, وہ میڈیکل سائنس ہی ہے. تو ٹھیک ہے, چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو, بڑا فائدہ ہوتا ہے, جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو, تو ڈاکٹروں کی مت سنو اس میں, وہ صدیوں سے, کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے وہ ماننے لگے ہیں. پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا, اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ, وہ استو خدوس, وہ مارکیٹ سے خرید لیں, گرم پانی ہو قہوے کی طرح, اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ. بہت فائدے ہیں اس کے, دماغ بھی, بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے, اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کیل کے باہر نکال دے گی, وہ بہت فائدے مند ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو, کوئی نقصان نہیں ہے اس کا, فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو, ڈاکٹر کو کیا پتا, اس کو خدوس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو. تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے, ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے, حکیموں کی بنا ہے. بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے, ایک جڑی بوٹی ہے, بہت فائدے مند ہے. ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف. ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سب کا چھلکا دیتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو. اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سب گھول پیا کرو, اور یہ فائدہ, یہ نقصان بھی ہے اس کے, کچھ فائدے بھی ہیں. تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ. کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو. معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے. جوارش کمونی, آہا مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی, یہ زیرے سے بنتی ہے, زیرے سے. جن کو پیٹ کے ابھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں تو وہ جوارش کمونی ہر کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں, ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا. ہاں جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو, زخم ہو, وہ ایک الگ بات ہے.
چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں. جوشاندہ یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے, یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے ہیں, یہ جو جڑی بوٹیوں والا جوشاندہ ہے نا, جڑی بوٹیوں والا, اتنا فائدے مند ہے صحت کے لیے. آپ کو نزلہ ہو دیر سے ٹھیک کرے گا, یہ دیر سے, لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو. آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئیں, پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جوشاندہ بھگونا ہے. ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں, بس پڑا ہوا یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جوشاندہ آپ نے جڑی بوٹیوں والا, یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا, ہلکی آنچ پہ, اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو, 1 کپ رہ گیا اور اس کو چھان لیا. وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ, اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو. اچھا کمال کی بات ہے, یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا. مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا, سر میں جمع رہتا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہے, ہم کھلائیں گے, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ یہ پیو, یہ ہر چیز ٹھیک, پیٹ بھی ٹھیک کرے گا, جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا, دماغی طاقت. اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا, ایسی خاندانی چیزیں, خمیرہ, گاؤ زبان اور بلفشائیں, گلفشاں, پتہ نہیں کیا کیا ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے. نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے. تو ہے کڑوا, مزہ نہیں آئے گا پینے میں, تو شہد ملا لو اس میں. ہم تو کڑوا کڑوی پی لیتے ہیں. آپ رات کو پیو, پی کے سو جاؤ, اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا, وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے. صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو, پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ. چند دن پی کے دیکھو, ایک دم فائدہ نہیں ہوگا. 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر, پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا, جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے, پرانا فرنیچر, پرانے لحاف, دادی کا جہیز, ٹوٹی ہوئی الماریاں, جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے, پرانے چپل, یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا, پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا. 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا ایک ڈاکٹر, ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے, زیادہ پرانا نہیں, ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں, ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں, تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے, بہت خاندانی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا, علاج کرا کرا کے تھک گیا, ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کو ہی فائدہ ہو, آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی, بہت خود بھی وہ محقق ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, یہاں کے نہیں, باہر سے پڑھ کے آئے. کہہ رہے میری اماں نے بتائی, یہ واقعہ ہوگا 95-96 کا, ابھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے, ان کا بوڑھے حکیم تھے, شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہاں حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلے جاؤ. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں, حکیموں سے علاج کراتے رہے, ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے, جب میں بیان کروں گا نا, یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں, میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے, انہوں نے پتہ نہیں نبض وبض دیکھی ہوئی ہوگا, مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ, کوئی چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, 3 دن تک یہ اور بڑھے گا, اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی, سانس بھی بند ہو سکتا ہے, لیکن برداشت کرنا, کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا, کھاتا رہا, بڑھ گیا, ناک بند, سوجن, سویلنگ, پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف, گدے, فرنیچر. یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے, انہوں نے یہ الفاظ. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے, اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے, فٹ فاٹ. کہتے ہیں وہ دن آج کا دن, کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ, اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں, بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے وہ.
जर्मनी में सबसे मुश्किल काम होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है, जहां से ये फन आया है। ये जर्मन डॉक्टर था ना होम्योपैथिक का बानी, वहां आपको वो एक पूरे शहर में 1-8 डॉक्टर मिलेगा। हमारे यहां जिसको कुछ नहीं आ रहा वो होम्योपैथिक कोर्स करके क्या बना हुआ है, होम्योपैथिक डॉक्टर बना हुआ है। हर बीमारी का इलाज ये है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक बहुत मुश्किल फन है, इसमें अलामतें बहुत ज्यादा देखनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आदमी फैसला, वो मेडिसिन तजवीज की जाती है कि ये क्या है। तो हर फील्ड में अच्छे भी हैं बुरे लोग भी हैं, किसी की भी आप 100% नफी नहीं कर सकते। तो ये कौम की एक बीमारी है हमारी। हकीम सईद साहब बहुत जबरदस्त हकीम थे। वो पाकिस्तान में चंद एक हकीम अजमल हो गया, हकीम मुरसलीन, हकीम सईद, ये बड़े खानदानी हकीम गुजरे, बहुत एक्सपर्ट थे ये लोग। इनकी अच्छी बात पता है क्या थी? हकीम सईद साहब की बात ये थी कि बाज दफा उनको पता होता था इस बीमारी का एलोपैथिक में आसान इलाज है और अच्छा, वो एलोपैथिक दवा लिख के दे देते थे। लोग फिर उससे चिढ़ते थे कि यार वहां हकीमी इलाज कराने आए हैं। तो उनकी बात यही होती थी, तुम्हें आम खाने से मतलब है, ये पेड़ गिनने से मतलब है। आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से। मुझे याद है एक हकीम साहब हुआ करते थे, मैं उनके पास चला गया, वो उनको शहीद कर दिया दहशतगर्दों ने। अच्छे लोग वैसे ही शहीद हो जाते हैं बेचारे। तो मुझे बुखार था, उन्होंने मुझे पैनाडोल दे दी। मैंने कहा मैं तो हकीमी इलाज करने, उन्होंने कहा बेटा पैनाडोल बेहतरीन चीज है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बुखार के लिए बेहतरीन चीज है, खा लो। हमारे पास भी अगर ये खा लो, जब इससे आराम से उतर जाएगा तो क्या जरूरत है, तो कोई बाकी जरूरत होगी कोई बीमारी की तो मैं दवा दे दूंगा। तो ऐसे हकीम मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट, ईमानदार नहीं है ना। हकीम की भरमबाजियां होती हैं। आजकल स्टेरॉइड का इस्तेमाल, स्टेरॉइड होता है ना, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हकीम। मैंने अभी 2 हकीमों को पकड़ा है इसमें। एक लड़के को उन्होंने दवा दी, अब बात हया के खिलाफ है। वो लड़का बेचारा, वो हो गए मसाइल जो आजकल नौजवानों के हैं, शादी हो गई है वगैरह वगैरह, तो किसी हकीम किबला के पास चला गया। मैंने मना किया हकीम के पास न जाना, इसमें ड्रामेबाजी बहुत हो रही है। वो नहीं चला गया, वो दवा खा के पता नहीं टार्जन बना हुआ घूम रहा है। मैंने कहा बस कर, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर। कह रहे नहीं वो बड़े जबरदस्त हकीम है। मैंने वो दवा, मैंने कहा एक लैब है उसमें जाके रिसर्च कर, तहकीक करवा ले। करवाई तो स्टेरॉइड निकली उसके अंदर। मैंने कहा हकीम को जाके पकड़, वो तो बेड़ा गर्क कर रहे तेरा। तो हकीम साहब ने कहा ओहो गलती से किसी ने डाल दी होगी दवा। एक और हकीम उससे भी बड़ा, बड़े नेक परहेजगार किबला हकीम थे, वो उनके पास चला गया, वहां से लेकर आया। फिर मैंने उसको मना किया, मैंने कहा मत पढ़ो इन चक्करों में, ये तुम्हारा दिमागी मसला है और जिस्मानी नहीं है, खोपड़ी खराब हुई है, ये साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। नहीं जी, वो शौक था, उसकी तहकीक करवाई, उसमें भी स्टेरॉइड। कुछ हकीमों ने करोड़पति बन गए। कैसे? पैनाडोल का पाउडर बनाया हुआ है कूट के। अब पैनाडोल आप खाते हैं, आपकी बॉडी हल्की फुल्की हो जाती है। उन्होंने क्या कि न्यू कराची में था, पकड़ा गया था हकीम को। वो क्या करता था, पैनाडोल और डिस्प्रिन, इसके ना पाउडर बना के थोड़ा सा उसमें चूरन भी मिला दिया ताकि पता ही ना चले क्या है। पूरे डब्बे भरे हुए हैं, पुड़ियाएं बना के लोगों को, और उसमें स्टेरॉइड वगैरह भी डाल दी होगी। जो खा रहा है एकदम फिटफाट, पेन वेन खत्म। तो बाद में पकड़ा गया। तो ये बहुत ड्रामे है इसमें, बहुत ड्रामे है इसमें। तो हुकूमत ने सरपरस्ती छोड़ दी है। जब हुकूमत, डॉक्टरों की तो फिर भी कुछ ना कुछ निगरानी है, हकीमों का तो भाई बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो इल्म गलत नहीं है, हिकमत का इल्म बहुत खानदानी है, शानदार है, लेकिन हुकूमत ने सरपरस्ती छोड़ दी है तो इसमें फ्रॉडियों की एक भरमार है, इसलिए अब लोग ट्रस्ट ही नहीं करते। बच्चों के पोलियो के खतरे का जवाब कुछ ज्यादा लंबा हो गया। पिलाया करो पोलियो के खतरे। मैं भी अब बच्चों को पिलाता हूं, पहले नहीं पिलाता था मैं, लेकिन अब पिलाना शुरू कर दिया। जब हमारे बहुत नॉलेज बढ़ी है, बाहर मुल्कों में ट्रेवलिंग हुई है, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले हैं, तो मेरे सारे इश्कालात का उन्होंने जवाब दे दिया है। मैं कहता हूं भाई डॉक्टर की, बल्कि मैं तो अब जो बीमारियां आम हैं, जो आम नहीं है, अच्छा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो खतरनाक नहीं है, उनकी वैक्सीन मैं नहीं कराता। जैसे खसरा है, चिकन पॉक्स है, डॉक्टर कहते हैं वैक्सीन कराओ, मैं नहीं कराता। मैं कहता हूं जितना नेचुरल चलोगे, मेरा ख्याल है, मेरी राय ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खसरा ऐसी चीज है जो मौत का सबब नहीं बनती है। अगर केयर की जाए, वो अपना टाइम पूरा करके खत्म हो जाता है। इसी तरह चिकन पॉक्स सब बच्चों को निकलते हैं, निकलने दो एक दफा, क्योंकि नेचर का कोई मुतबादिल नहीं है भाई। नेचुरली जो काम होगा, वो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम उसका पैदा होगा, वो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर तो कहते हैं चिकन पॉक्स के भी टीके लगाओ, खसरे के भी लगाओ,
تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہوں بھائی، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے، وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے. خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن عام طور پر سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے. جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو ٹیڑھا میڑھا کر کے جائے گا آدمی کو. یا چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے، وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے. وہ تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے. اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ، قوم پہ بھی رحم کھاؤ، ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ. بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں، بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں. یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا، بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا، اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو. لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ کہیں سے کوئی ایک ڈھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، ماننا ہے مانو، نہیں تو تجربے کی بھیٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو، تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا. یورپ امریکہ میں جاؤ، ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی بیچار، یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے. تاجدار احمد شاہ کیا سید لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بھائی، سید سے بھی حساب و کتاب ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مبارک ہستی کون ہو سکتی ہے؟ نبی نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں اعمال ہیں، باقی سب کچھ اس کے بعد. کیا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. لیکن اس طرح کی حدیثوں سے جو آتا ہے نا کہ جنت میں داخل، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اللہ کا قاعدہ ہی ہے، وہ آیت الکرسی سے معاف نہیں ہوں گے. اور یہ کہ میرا نام ضرور لیجئے گا. کیا نام ہے بھائی؟ تاجدار احمد شاہ. ماشاءاللہ بڑا خاندانی نام ہے. لگ رہا ہے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں. اچھا، پولیو کے قطرے پلوانے کس سے ہیں؟ یہ بھی اہم سوال ہے. پولیو کے قطرے ہر نتھو پھتو سے نہیں پلاؤ، پتہ نہیں منہ میں کیا ڈال کے چلا جائے. وہ اپنے علاقے کی جو کلینک میں جو آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے اس سے پلوا کے بچے کے نشان لگوا دو، تاکہ پھر جو پولیو ٹیم آتی ہے نا اس کو بتاؤ بھائی ہم نے پلا دی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ورنہ پھر وہ تنگ کرتے ہیں پلاؤ بھائی کیوں نہیں پلایا، ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں. تو بہتر ہے میں ایسے ہی کرتا ہوں بچوں کو. اپنے کلینک ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، گھر والے لے جاتے ہیں بچوں کو، وہ پوری ایک ویکسینیشن کا کورس کر دیتے ہیں. اچھا ہوتا ہے بھائی. ہمارے اب دیکھو یہ کووڈ کی ویکسین آئی ہے دنیا میں، اس کے بعد کووڈ الحمدللہ ختم ہو گیا، ورنہ ایک لائن لگ گئی تھی بھائی. اچھا ایک اور اہم بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کووڈ کی ویکسین لگی اور انا للہ ہو گیا ان کا. خبریں آ رہی تھی، دیکھو میرے ماموں کو پولیو کے وہ کووڈ کی ویکسین لگی، چل پڑے فلانے، چل پڑے فلانے، چل پڑے. میرے پاس ڈاکٹروں کی فہرست ہے، میں نے فون گھمائے، ڈاکٹر صاحب وہ بھی مر گیا، وہ بھی. ڈاکٹر نے ایک بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا مفتی صاحب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ مار دے. اب ہوتا یہ 24-25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، ان میں اگر 10 کروڑ کو بھی لگ رہا ہے، ان 10 کروڑ میں کم از کم 50,000 تو ایسے تھے جنہوں نے آج مرنا تھا. کیا خیال ہے؟ 40-50 ہزار تو ایسے ہوں گے نا 10 کروڑ میں جنہوں نے آج کیا تھا. یہ 40-50 بھی اگر زیادہ ہے، 4-5 ہزار تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج مرنا تھا. اب لگی تو سب کو ہے ان 10 کروڑ میں. 30-40 ہزار یا 10 ہزار یا 5 ہزار یا 500 جن کو اس دن اٹیک ہونا تھا جس دن، تو اب ان کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں نے ڈال دی. وہ اس ویکسین کی وجہ سے نہیں مرے ہیں، وہ نہیں لگتی تو بھی مرنا تھا انہوں نے. تو وہی بات ہے، تحقیق جب کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنوں کو لگی، اس میں سے کتنے مرے. تو اگر اتنے مرے جتنے روز مر رہے ہیں تو پھر یہ بھائی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب یا فیس بک کی تحقیقات پر اندھا اعتماد مت کر لیا کرو. یہ جس ڈاکٹر خود بھی تو لگا رہے ہیں اپنے. اگر ویکسین لگنے سے بندے مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کیوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے؟ سب سے پہلے ہمارے لگاؤ.
تو یہ اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی. یہ بیماری پاکستان میں ہے، جو فنٹر جتنے ماشاءاللہ ریسرچر پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. یار ایک بڑی پیاری ویڈیو بیان سیٹ کر ہے، لیکن بتا دوں، کچھ لڑکے ویڈیو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال نہیں ہوتا، لال رومال رکھ کے. بھائی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ نہیں، شارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں نا، یوٹیوب پہ مجھے یاد نہیں ابھی، وہ ایک ہی بندہ ہے میرا خیال ہے، 4-5 بندے بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. بعض ویڈیو بڑی خاندانی بناتا ہے یار، ایسا نقشہ کھینچتا ہے نا سوسائٹی. میں نہیں دیکھتا زیادہ ویڈیوز یہ، لیکن ان کی جہاں آئے گی میں دیکھتا ہوں. جیسے کل ویڈیو بنائی، یہ پاکستانی قوم کا حال ہے، لڑکوں کا، لونڈے لپاڑوں کا. کل میں نے ایک ریل چلتے ہوئے نا نظر سے گزری، اس میں وہ ایک لال سا وہ انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے، باتیں کیا ہو رہی ہیں یار. ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو، پھر مزہ ہے بزنس کا. وہ دوسرا اور تیسرا اس کی ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم، 50 میں کیا ہوتا ہے. پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں. جب تینوں، یا بھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا، میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا، ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے، لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. انہیں کہا یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے، 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ. کیا یار 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. ابے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ. اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے، وہ آیا چائے، انہوں نے کہا یار 3 دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کیا ایسا کر ایک لے آئے، دونوں آدھی آدھی پی لیں گے. دونوں کیا کر لیں گے؟ آدھی آدھی. وہ چلا گیا. پھر باتیں یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا، کرنا ہے تو کس سے کرو؟ 3 کروڑ سے کرو. ایسی باتیں چل رہی. وہ آیا پراٹھا، چیز والا پراٹھا. اتنے کا ابے چیز والا نہیں سادہ لیا. وہ بھی 3 نہیں، 3 آدمی ایک پراٹھے میں شریک ہو رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ 1.5 سے کرو، 2 کروڑ سے نہیں، 3 کروڑ سے. آخر میں پیسے مانگنے آیا تو پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. وہ کہہ رہے تم کم وقت باتیں تو 3 کروڑ 4 کروڑ 18 کروڑ کی کر رہے. تو یہی ہے، آپ ہوٹلوں پہ جا کے دیکھو ایسی بڑی بڑی باتیں. اور کٹ چائے منگوا رہے ہوں گے. چائے کون سی منگوا رہے ہوں گے؟ 2 کٹ لیا، 2 کٹ لیا. بڑی ان کی ویڈیوز میں اچھی بات ہے، بےہودگی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی، بڑا مزہ آیا. میں نے بڑی شیئر کی. میں نے کہا یار ہمیں اپنی بچپن یاد دلا دیا انہوں نے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب پڑوسیوں کے یہاں سے آتی تھی نا، پڑوسن سے بڑی دوستی تھی، ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کوئی خاتون، تو ہم اپنی امی کو لینے جاتے تھے تو وہ دروازے پہ بھی کھڑے کھڑے باتیں، ہلتی نہیں ہے نا پرانی عورتیں، باتیں ہی ختم ہو رہی. بھائی امی اب گھر چلو ہم لینے آئے. تو انہوں نے بالکل وہی نقشہ کھینچا. تو پڑوس سے امی نکل کے آئی ہیں، امی کو لینے آیا، وہ پھر دروازے پہ باتیں، پھر باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی. پھر وہ اچھا چلو چلتے ہیں. اچھا ہاں وہی چلتے ہیں. اچھا وہ بتانا آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ آج کدو. ہاں کدو ذرا سستے ہو گئے ہیں. وہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ان کے. اتنی لمبی باتیں، بندہ بیزار آ گیا یار. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح نقشہ کھینچا ہے. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. خواتین امی کو لینے جاؤ نا کہ بھی بلایا ہے گھر میں، کھانا پکا دو، یہ کر دو، تو وہ پرانی عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں 2 خواتین کو جیل ہو گئی 20 سال. 20 سال اکٹھی رہی نا وہ. تو جب جس دن رہائی ملی تو کہہ رہی بہن کچھ باتیں رہ گئی، انشاءاللہ پھر ملے تو کریں گے. جیلر نے کہا یار 20 سال میں تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی ہے. تو بڑا اچھا ہو رہا ہے، اس میں بے حیائی نہیں ہے، بےہودگی نہیں ہے. مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کمرشل ہو گئے ہماری. اچھا اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست، تازہ تازہ. پرانے لوگوں کو تازہ تازہ شوق بھی ہوتا ہے. تازہ گوشت اپنے سامنے کٹوا کے لائے ہیں، تازہ 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 تازہ. اچھا ان دنوں میں میری بھنڈی لگ رہی تھی، میں بھی تازہ تازہ بھنڈی کھا رہا تھا. جس کو میں بھنڈی کھلاتا بولتا بالکل تازہ تازہ ہے، تازہ تازہ. تو اس پہ ہمارے بھانجوں نے بھیجی، بولے یہ تازہ تازہ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو تازہ تازہ. پھر وہ دادے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے نا، ابے تم لوگ تو یہ فروزن مرغی کھاتے ہو، ہم تو تازہ تازہ مرغا کاٹ کے کھاتے تھے. تو ایک نے، اب مقابلے ہو رہے ہیں، تو ایک نے کہا ابے سامنے ہم تو انڈا خریدتے تھے، مرغی بٹھاتے تھے، اس چوزے کی اپنے حساب سے تعلیم و تربیت کرتے تھے، پھر تازہ تازہ کاٹ کے کھاتے تھے. تو یہ بوڑھوں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں.
اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تازہ تازہ بھنڈی، لیکن ہماری بھنڈی آرگینک تھی، وہ واقعی تازہ تازہ تھی۔ اچھا میرے بھائی، بیماری کا علاج اللہ کی طرف سے ہے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ مجبوری ہے یار، قریب کا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ بیماری کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے شہد میں شفا ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے بیماری کا شادی سے کیا تعلق ہو گیا، لیکن مجھے 10% بھی دل مائل نہیں ہے، اس کی طرف کیا کروں؟ والدین کہتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہم نے اپنی پسند سے کی ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ دو الگ الگ سوال ہیں جن کو ایڈمٹ کر دیا انہوں نے۔ بھائی بیماری اور علاج دونوں اللہ کی طرف سے، لیکن اسباب اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں نا، تو اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے اسباب اختیار کرو، نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ رکھو۔ باقی آپ کی کزن سے بالکل بھی دل مائل نہیں ہے تو منع کر دو، پھر آپ بہتر ہے کہ مان لو جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ بالکل دل مائل نہیں ہوتا، زندگی کی رونق چھن جاتی ہے، عذاب میں آ جاتے ہیں لوگ، ایسی صورت میں ایک دفعہ اڑ جانا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت ساری زندگی روتے رہنے کے۔ تو بالکل ہی دل مائل نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی دل مائل ہے تو کر لو، جب شادی ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہے 4 ماہ بعد، کوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہاسپٹل والے زیادہ تر کیس آپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، باہر ملکوں میں اگر آپریشن کر دینا ڈاکٹر کیس ہو جاتا ہے اس کے خلاف، ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو گائنی کی ڈاکٹر اور قصائیوں میں تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہے، اب کچھ گائنی کی ڈاکٹر اچھی ہیں جو آپریشن نہیں کرتی، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پھر یہاں کمرشل ہو جاؤں گا اور کسی کا کاروبار، اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں، نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے، تو اس لیے خود تلاش کریں، پتہ کرائیں بھائی ایسے ڈاکٹر زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی، تو پھر وہاں چلے جائیں آپ۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، جب ابھی تو 19 تھے نا، الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے، جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا، تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے، تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی، ہم نے کہا نہیں، تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھیں اور بھی رشتہ دار خواتین تھی، انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا، الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی، ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم، اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں۔ تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ، کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں، واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا، لیکن ایسے 1000 میں 1 ہوتے ہیں، تو اب آپ ان 1000 میں ہیں یا نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں، بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے ہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں۔ تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے، گلشن اقبال میں کلینک ہے، ادھر بھی ہے، یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے، تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں، آپ خود ہی تلاش کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل۔ آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں، ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے، اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں اس نے کہا جو بچہ نارمل ڈیلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے، اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں، اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیچرل ہی ہے بھائی، نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے، اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے، وہاں عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریٹ کرو، ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں، ان کو پتا ہے ہم پہ کیس ہو جائے گا، یہاں تو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے، ایسے میں آ رہے ہیں آپریشن میں گردہ ہی پی گئے ایک سمجھ رہے ہو، تجربہ کی آنکھ پہ آنکھ ضائع کر دی، ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے، اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو، میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا، حضرت کو آپ پوچھتے اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا؟ تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں، بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں، ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس۔ باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے،
تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے, ایک سسٹم ہے, ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے, وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے, دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا, گوشت کھائے گا, کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا, تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہوا؟ بھائی دونوں ٹھیک ہیں, کچھ غلط فہمیاں تھیں, ہو گیا اختلاف, تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی, سیدنا علی کو بھی جنتی, سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے, زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نام شیریں زادہ میرے والد صاحب کی زمین اور آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے, غریب ہو تو دے سکتے ہیں, ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں, اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں, زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں, شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے, فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے, فرمایا تم قتل کر دو اس کو, جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا, اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا, تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو, حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے, جھگڑا نہ کرے, اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں, جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو, دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو. تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو, اگر لوگ ڈاکوؤں کو, چوروں کو پیسے دیتے رہیں, سزائیں نہ دیں, تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی اسنیچنگ, موبائل اسنیچنگ کر رہے ہو تو پکڑ کے معاف نہ کرو اس کو. معاف کر دیا وہ کل دوسرے بندے کو مارے گا. بہنیں اگر اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں, بھائیوں سے وراثت نہ لیں, تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھے گا. تو ہم بہنوں کو کہتے ہیں لو وراثت, تاکہ وراثت بہنوں کو دینے کا رواج سوسائٹی میں بڑھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے. سوسائٹی میں فساد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے, تو وہاں چھوڑ دو حق. جیسے کوئی اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے, اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے آپ کی وجہ سے, اگرچہ آپ پہ ظلم ہوا ہے, حق چھوڑ دو بھائی. کیونکہ اگر اس ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم, اجتماعی نظم ہے نا, حکومت کا ایک نظم ہے. صحیح حدیث ہے یہ, صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں, کہ ایک ظالم حاکم ہے, حکومت ہے, اسٹیٹ ہے, اب اس کی اطاعت کرنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, اب آپ نے فوج لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی, قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوگا کہ ملک دو ٹکڑوں میں, اور حکومت بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جو ہوتی رہی ہے ماضی میں. بھائی اجتماعی نظم میں فساد ہوگا سوسائٹی میں, اس سے بہتر ہے, نبی نے صحیح حدیث ہے, اپنے الفاظ نہیں ہے, لہذا جو بھی اعتراض کرنا ہے پھر سوچ سمجھ کے کرنا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطاعت کرو, یعنی جائز چیزوں میں, ناجائز میں نہیں, اطاعت کرو. یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے, فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حق بات کہنی ضرور ہے. تو یا رسول اللہ وہ فاسق فاجر ہو, فرمایا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو, اس سے اللہ انتقام لے گا. اس سے کون انتقام لے گا؟ اللہ. وجہ کیا ہے؟ ایک اجتماعی نظم ہے بھائی, اس میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. وہاں اپنے حق کو چھوڑ کے اللہ سے حق مانگو. آپ تبلیغ جماعت میں نکلے ہوئے ہو, آپ کا حق ہے کہ امیر صاحب 2 دن ہو گئے کدو کھلاتے ہوئے, آج گوشت کھلا دو, ہم اتنے غریب لوگوں کی جماعت نہیں ہے, آج گوشت کھلا دو. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آج ہمیں نہاری کھلا دو. امیر کا آرڈر ہے نہیں, کدو ہی کھانا ہے آپ نے. ظلم ہے بھائی, ہے جب پیسے بھی گوشت کے ہیں تو کدو کیوں کھلا رہے ہو؟
لیکن وہاں پھڈا کرو گے آپ کے نہیں جی مجھے گوشت چاہیے, مجھے انڈے چاہیے, سارا نظم خراب ہوگا, جھگڑا ہوگا, گشت وشت گیا, غیبتیں شروع ہو جائیں گی, یار یہ کیسا امیر ہے. تو وہاں کیا کرنا ہے, اللہ کے لیے کیا کھا لو بھائی, کدو کھا لو آج, اور کل بھی امید رکھو کیا ملیں گے, کدو ملیں گے. یہاں اجتماعی نظم ہے. بعض دفعہ باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے, کیا آپ باپ کے سے لڑے یار آدمی, کیا انتقام ہے, اللہ کی خاطر اس کے احسانات زیادہ ہیں بھائی. ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ جہاز میں سفر کر رہے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا. اب جہاز میں سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا, یہ میری سیٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں میری سیٹ ہے. اتنا جھگڑا ہو گیا, وہ تو نمبر لکھے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا وہ وجہ کیا بنی اس کی. تو ایک وہ دونوں عربی تھے, لڑ رہے تھے. تو ہمارے استاذ گئے, انہوں نے جا کے عربی میں وہ حدیث پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. عربی تھا, اس نے حدیث سنی, اس نے بولا میں نہیں لے رہا یہ سیٹ. وہ غالباً دوسرے بھی کہا میں بھی نہیں لے رہا. وہ بھائی جنت کا سن کے کون کیا یار تم بیٹھ جاؤ یار. تو وجہ اس کی یہ کہ بھائی تم لڑتے رہو گے, جہاز نہیں اڑے گا, پھڈا ہوگا, اور یہ پھڈا بڑھ گیا, ہاتھا پائی شروع, سارے تمہاری وجہ سے مصیبت میں گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہیں حق ہر قیمت پہ لینا چاہیے, اور کہیں کہیں اپنے حق کو بولو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں چھوڑنے میں اصلاح ہو تو چھوڑ دو, جہاں حق لینے میں سوسائٹی کی اصلاح ہے تو حق لے کے چھوڑو, پھر حق سے دستبردار مت ہو. بعض دفعہ حق اس لیے بھی چھوڑنا پڑتا ہے, آپ میں حق وصول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے سامنے والا اتنا پاورفل ہے, 2 چپیٹ لگا دے گا اور گھوم جاؤ گے لٹو کی طرح. تو اس میں فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو گئے. اچھا بھائی جلدی علی بھائی, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا اپنے کیا قضا نماز فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب اپنے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن. اچھا ایک سوال مجھ سے حج سے پہلے جب سفر میں اتوار کے بیان میں پوچھا گیا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں لڑکیوں میں بیان کرتے ہیں, لڑکوں میں بیان کرتے ہیں, یہ اس طرح بیٹھی ہوتی ہے. اس کا تو میں نے پورا جواب دے دیا تھا, لیکن ایک چیز کا میں نے جواب نہیں دیا, وہ بھی سوال تھا, مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا جو اصل اعتراض تھا اس کا جواب نہیں دیا, کہ آپ کے چینل پر وہ اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کی ویڈیو چلی جاتی ہیں. یہ بھی سوال کا حصہ تھا. تو وہ پھر میں نے جا کے تحقیق کی, واقعی ایسے ہے. تو وہ میں نے جو ایڈیٹر ہے ان کی کھچائی کی ہے. جو بیان کرنا تو ایک مجبوری ہے, لیکن ان کی کھلی ڈلی تصویریں پھر چینل پہ کس بیس پہ ڈال رہے ہو بھائی, اس کو بلر کرو. تو وہ میرا قصور نہیں ہے, نہ مجھے پتا تھا, تو وہ جو ایڈیٹر ہے اس کا قصور ہے, اس کی میں نے کھچائی کر لی ہے. تو وہ میرے جان بوجھ کر نہیں ہوا, وہ اشکال جس کا بھی تھا وہ ویلڈ تھا اشکال, وہ واقعی اشکال تھا, اور اس کا شکریہ کہ اس نے ہماری اس طرف توجہ دلائی. اور میرے بھائی چشمہ بھی بلبل بڈھوں والا رکھا ہوا یہاں اپنے. آخرت والے دن مفتی صاحب آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن محنت کر کے آئیں گے اور ناکام ہوں گے, تو اس کا مطلب کیا محنت نہیں کرنی چاہیے, اور کامیاب ہونے جنت میں جانے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے محنت نہیں کرنی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جنت کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ محنت اللہ رسول کی بتائی بھی نہیں ہے, بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے, محنت کرو, لیکن محنت کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. قرآن اب دیکھو, ایک آدمی روزے رکھتا ہے, مغرب سے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی, اور اگلے دن 12 بجے افطار کرتا ہے, اور ایک صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے اور افطار میں افطار کرتا ہے. محنت دوسرے والے کی زیادہ ہے یا پہلے والے کی؟ پہلے والے کی محنت ڈبل ہے, ثواب دھیلے گا نہیں ہے, کیونکہ روزے کا ٹائم رات ہے ہی نہیں, روزے کا ٹائم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہے. آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا بے وقت. ایک آدمی فجر میں 2 رکعت پڑھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے, دوسرا آدمی فجر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 16 سجدے کرتا ہے. محنت کس کی زیادہ ہے؟ دوسرے کی. ثواب ٹکے گا نہیں ہے, بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے, الٹا گناہ ہوا. تو تھوڑی محنت ہو, صحیح سمت میں ہو, اس کا ثواب ملے گا. اخپل طریقے سے محنت ہو رہی ہے, اپنی طرف سے محنت پہ محنت ہوئی جا رہی ہے, اس کا دھیلے کا ثواب نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا, احرام میں میلا کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے, لیکن آپ کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہو احرام میں کہ میلا کچیلا پسند ہے, اب پسند نہیں ہے. صحیح ہے.
جو اللہ کی طرف سے میل کچیل آ گیا وہ والا میلا کچیلا، وہ اللہ کی، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف۔ مصیبتوں پہ صبر کرنا فرض ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، رات کو لاکر کھلا چھوڑ دیا، ڈاکوؤں کو پاسورڈ بتا دیا کہ چوری ہوں گے میں صبر کروں گا، اب ثواب نہیں ہے۔ شد عقالہ وتوکل علی اللہ، نبی نے فرمایا اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، نگرانی کرو، پھر چوری ہو گیا تو پھر ثواب ملے گا۔ اونٹ ہی رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا، پھر چوری کا تھوڑی، پھر تو آپ کی حماقت کا آپ کو گناہ ملے گا۔ میں چاہتا ہوں جلدی مختصر جواب دوں، لیکن پھر لمبا بہت جلدی میرے دوست کہ میں دوسری جگہ سے سامان منگایا، پھر جلدی میں سے پڑھنا پڑتا ہے، کیا کریں، اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا، لیکن اصل رقم دوست کو نہیں بتائیں، سامان اپنے پاس رکھ کر میرے کو پہنچائیں، اس سے ایڈوانس بھی لے کے اور سامان نہ ملے تو میرا نقصان کم ہو، جب سامان اس سے پہنچ گیا تو اس نے پوری رقم مجھے دے دی، میں سے کمیشن اور چھوٹ تو نہیں ہے۔ سامان اپنے پاس رکھ کر پھر اس تک پہنچایا، اس سے 500 روپے ایڈوانس بھی لیا، اگر وہ سامان نہ لے تو میرا نقصان کم ہو۔ نہیں بھائی، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ دوست نے جب اپنے لیے کوئی سامان آپ سے منگوایا تو آپ اس کے وکیل ہیں، وکیل بغیر بتائے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا۔ جب بھی آپ کسی سے معاوضہ لیں گے تو ایگریمنٹ ہوگا اس کا، وہ معاوضہ بھی طے ہوگا۔ ایسا ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں بائک پہ، آپ نے مجھ سے لفٹ مانگی، مفتی صاحب مجھے بھی انڈا موڑ اتار دیں، میں گیا، میں نے کہا نکال 50 روپے، آپ کہیں گے کس بات کے؟ میں کہوں بھائی میں نے آپ کو سواری دی ہے، تو آپ کہو گے بھائی اس کے لیے پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ سے کسی دوست نے کچھ منگوایا تو آپ اس پہ کوئی کمیشن نہیں لے سکتے۔ ہاں، جس کا سامان اس کو دے رہے اس سے کمیشن طے کر سکتے ہو کہ بھائی میں تیرا سامان بکوا رہا ہوں۔ دو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والی ایک خریدنے والی، جس سے خرید رہے اس سے پہلے سے آپ ایگریمنٹ کر لو، بھائی میں تیرا سامان بکواؤں گا، اس کا اتنا کمیشن ہوگا میرا۔ اچھا میرے بھائی، یہ بھی ہو گیا میرے بھائی۔ مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے رشتے بھی تلاش کر رہا ہوں، اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چونکہ موبائل پر ہی رابطہ کرتا ہوں رشتے والوں سے، تو پہلی بیگم وہ میسجز دیکھ لیتی ہے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو کیا اس وجہ سے موبائل کا پاسورڈ بیگم سے چھپانا صحیح ہے؟ رشتے تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھرکی بن کے لڑکیوں کو یہ ریسرچ کرتے رہو، کیونکہ یہ تو پھر آپ کو ٹھرک کی عادت پڑے گی نا، اتنی لڑکیاں دیکھ رہے ہو فیس بک پہ ادھر ادھر، یہ تو بد نظری کا گناہ ملے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دماغ میں رکھو کہ کس طرح کے رشتہ چاہیے، پھر جہاں ایسا پتہ چلے ان کے والدین سے جا کے بات کرو، اور اگر آپ کا رابطہ لڑکی سے ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ بات کر لو، بھائی میں آپ سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دے دیں بس۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، لمبی لمبی پھر عورتیں تو ڈپریشن میں جائیں گی نا، شادی کے چکر میں 1.5 درجن لڑکیوں سے انہوں نے دوستیاں لگائی بھی ہیں، تو پھر گرل فرینڈ میں اور یہ شادی والے سسٹم میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی پاسورڈ تو وہ تو ویسے ہی ہے، اپنا پاسورڈ کسی کو نہیں بتانا چاہیے، کسی دن پکڑے گئے نا بہت برے پھنسو گے۔ شریف آدمی تو نہیں پھنستا، لیکن آج کل شرافت مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے۔ دوسرا، پاسورڈ اس لیے بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ شریف ہوتے ہو، لیکن بعض دفعہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں۔ میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں، کسی دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا، آئی لو یو بول دیا، اور لڑکیوں والی آواز مذاق کیا، بیگم ایسی بدگمان ہوئی ہے، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے، لیکن دل خراب ہو گئے۔ تبھی اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو، تاکہ بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے۔ یہ منع ہے، غلط ہے۔ یہ جو خواتین اپنے شیخ اور مرشد کو اصلاحی خط لکھتی ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ خط پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عورت اپنے گناہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے اپنے کسی بھی جو مینٹور ہوتا ہے، کہ تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹیں، شوہر پڑھ لے گا وہ بدگمان ہو جائے گا، تو بلا حالانکہ وہ اصلاح کی نیت سے لکھ رہی ہے، وہ ٹھیک ہونے کے لیے کر رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، بھائی کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا، کمپیوٹر دیا ہوا، جا کے پرائیویسی میں مت گھسو، اپنے بیٹے کی بھی مت چیک کرو ہسٹری میں کیا ہے، بدگمانی پھیلے گی اس سے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہو سکتا ہے وہ غلط یوز شروع کر دے، بھائی غلطی کا موقع نہ دو۔ آپ بولو بھائی آپ کو کمپیوٹر بند کمرے میں، الگ کمرے میں بیٹھ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، یہ نظام بناؤ نا، کیوں دھاڑ دھاڑ کر کے دروازے توڑ توڑ کے گھستے ہو؟ بیٹے کی دل میں کیا عظمت، باپ بیٹے کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے،
مخلوق جب بدگمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کہے گی یار یہ گندا آدمی ہے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے نا, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ سب مٹا دے گا. اللہ کہے گا مان لیا بس تو نیک ہے. نہ ابا مانے گا, نہ اماں مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ شوہر مانے گا, نہ پڑوسی مانیں گے, نہ دوست مانے گا. اس لیے اللہ کے سامنے تو سب گناہ بھی ہوتے ہیں, توبہ بھی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے میرے بھائی, آپ کی توبہ نہیں آئے گی. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کو توبہ کا موقع دو, سنبھلنے کا موقع دو. تو نوجوانوں کی نگرانی بھی کرنی ہے. تو نگرانی کا طریقہ یہ بھائی, بند کمرے میں کمارے چھڑے چھاٹ کو آپ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے ہی مت دو, موبائل استعمال کرنے مت دو. بچیوں کو اینڈرائڈ والا موبائل لونڈے لپاڑوں کو لے کے ہی مت دو. بولو جب شادی ہو جائے گی ابھی نارمل موبائل رکھو, خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں. اور اگر دے دیا تو اس کو بولو بھائی اوپن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بند کمرے میں گھسا ہوا ہے, واش روم میں گھنٹہ لگا دیا, آئی نہیں رہا. اتنا قبض کسی کو نہیں ہوتا 1 گھنٹہ, اور وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں یہ قبض. اتنے جوانی میں تو اتنا تھوڑی لمبا قبض ہوتا ہے, 2 گھنٹے ہو گئے, یا تو بے ہوش ہو گیا ہے یا اللہ خیر کرے. اب آپ نے کیا کیا, واش روم میں کیمرہ لگا دیا. یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے. تو طریقہ یہ ہے, بیٹے کو بولو بیٹا 1 گھنٹے سے تو واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, باہر آ جا, بس نگرانی کرو, اس سے زیادہ آگے مت گھسو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اللہ ان کو شفا دے, اب تو بےچارے بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ لگا, اگر تھوڑی دیر ہو جائے نا میں دروازہ نوک کرتا ہوں, جلدی باہر آؤ. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی اجازت بولو اولاد کے معاملے میں بھی نہیں. کہ خفیہ کیمرے لگا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. خفیہ کیمرے اوپن ایریا میں لگاؤ, گلی محلے میں, گھروں کے اندر مت لگاؤ خفیہ کیمرے, بہت غلط حرکت ہے.